بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے پاک ذات کے لیے جو تمام جہانوں کی خالق مالک اور پروردگار ہے، اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود اور سلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ فوجداری مقدمے کی جو کارروائی ہوتی ہے اس کے مختلف مراحل کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ فوجداری مقدمات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، مقدمے کے مراحل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، یا آپ کو فوجداری مقدمے کا سامنا ہے، تو آپ کے لیے یہ جو ویڈیو ہے بڑی اہم ہے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پر فوجداری مراحل کو جاننے کے لیے۔ ناظرین، ایف آئی آر اور ڈائریکٹ شکایت جو ہے فوجداری مقدمے کا جو آغاز ہوتا ہے ایف آئی آر کے اندراج سے اور شکایت کے اندراج سے ہوتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو میں نے جو شیئر کیے ہیں جو ضابطہ فوجداری کی دفعات جن کے تحت جو فوجداری مقدمہ چلتا ہے، میں نے آپ کے ساتھ وہ دفعات جو ہیں وہ شیئر کی ہیں۔ ناظرین، فوجداری مقدمے کی کارروائی کا پہلا قدم جو ہوتا ہے وہ ایف آئی آر کا اندراج ہوتا ہے یا براہ راست شکایت کا اندراج ہوتا ہے۔ ایف آئی آر یعنی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ دفعہ 154 میں، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہاں پہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ جو ضابطہ فوجداری کی دفعات ہیں جن کے تحت جو ہے، یعنی کہ ایک فوجداری مقدمہ جو ہے ضابطہ فوجداری کی جو دفعات ہیں جن کے تحت چلتا ہے، میں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ دفعات جو ہیں وہ شیئر کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے جو دفعہ ہے 154 جو ہے ضابطہ فوجداری کی، جس کے تحت ایک فوجداری مقدمہ شروع ہوتا ہے، جو شکایت درج کرائی جاتی ہے، وہ دفعہ 200 ضابطہ فوجداری کے تحت مجسٹریٹ صاحب کے سامنے جو ہے وہ درج کروائی جاتی ہے، ان کو دی جاتی ہے۔ پھر اگلا مرحلہ آتا ہے تفتیش اور انکوائری کا۔ جب ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے، اس کے بعد پولیس دفعہ 156 ضابطہ فوجداری کے تحت جو ہے وہ اس صحیح جو ایف آئی آر درج ہوئی ہوتی ہے اس پر تفتیش کرتی ہے، تاکہ جو جرم ہے اس کے جو ثبوت جو ہیں وہ اکٹھے کیے جا سکیں۔ اگر تفتیش مکمل نہ ہو تو دفعہ 202 جو ہے ضابطہ فوجداری، اس کے تحت انکوائری بھی کی جا سکتی ہے جب تفتیش مکمل نہ ہو تو۔ پھر بیان اور اعتراف ہوتے ہیں۔ تفتیش کے دوران پولیس ملزمان اور گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرتی ہے۔ یہ بیانات جو ہوتے ہیں ضابطہ فوجداری کی دفعہ 161 کے تحت ہوتے ہیں، جبکہ اگر کوئی اعتراف کرنا چاہے تو وہ دفعہ 164 کے تحت مجسٹریٹ صاحب کے سامنے ریکارڈ ہوتا ہے۔ پھر ریمانڈ جو اگلا مرحلہ ہے۔ اگر پولیس کو ملزم کی مزید تفتیش کے لیے حراست درکار ہو تو کون سی دفعہ ضابطہ فوجداری کے تحت ہوگی؟ 167 کے تحت جسمانی ریمانڈ دیا جا سکتا ہے، جبکہ دفعہ 344 کے تحت مقدمے کی کارروائی کو مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے۔ چلان اور ثبوت کے بارے میں اب بات کرتے ہیں جو اگلا مرحلہ ہے۔ تحقیقات کے اختتام پر پولیس چلان پیش کرتی ہے۔ اگر ثبوت جو ہیں وہ ناکافی ہوں تو دفعہ ضابطہ فوجداری 169 کے تحت ملزم کو رہا کیا جا سکتا ہے، اور اگر ثبوت کافی ہوں تو کیس جو ہے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ کون سی دفعہ کے تحت؟ ضابطہ فوجداری کی 170 کے تحت۔ جو اگلا مرحلہ ایف آئی آر کا خاتمہ۔ اگر جو معاملہ حل ہو جائے یا ثبوت ناکافی ہوں تو ایف آئی آر کو جو ہے وہ کون سی دفعہ کے تحت ضابطہ فوجداری کے تحت جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے؟ وہ ہے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 561A۔ اس کے تحت جو ہے اگر معاملہ حل ہو جائے یا ثبوت ناکافی ہوں تو ایف آئی آر جو ہوتی ہے وہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 561 کے تحت ختم ہو جاتی ہے۔ ادراک اور وارنٹ۔ جب کیس عدالت میں پہنچتا ہے تو مجسٹریٹ دفعہ 190 ضابطہ فوجداری کے تحت مقدمے کا ادراک لیتے ہیں۔ پھر دفعہ 204 کے تحت وارنٹ یا سمن وغیرہ جو ہوتے ہیں ملزم کے، ان کو جاری کیا جاتا ہے تاکہ ملزم کو عدالت میں جو ہے وہ پیش کیا جا سکے۔ اگر ضمانت وغیرہ دینی ہو، درکار ہو، یہ ضمانت کا بھی مرحلے وغیرہ آتے ہیں، یہ بھی ضابطہ فوجداری میں
ذکر ہے، اس پر میں تفصیل پہ ویڈیو بنا چکا ہوں، پھر بھی ایک ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور بناؤں گا۔ ضمانت جو ہے عدالت میں ملزم کی پیشی کے بعد ضمانت کا جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے۔ جب ملزم کو پیش کیا جاتا ہے سمن کے ذریعے یا چلان کے ذریعے، تو عدالت میں جب ملزم پیش ہوتا ہے تو پیشی کے بعد ضمانت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ قابل ضمانت جرم جو ہوتے ہیں ان میں جو دفعہ 496 کے تحت ڈیل کیا جاتا ہے ضمانت کو، اور غیر ضمانتی جرم جو ہوتے ہیں ان کو جو دفعہ 497 ہے ضابطہ فوجداری، ان کے تحت ان کو ڈیل کیا جاتا ہے، ضمانت دی جاتی ہے۔ پھر چارج فریمنگ کا مرحلہ آتا ہے، جب چارجز فریم کیے جاتے ہیں تو یہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 221 سے لے کے 240 کے تحت جو ہیں وہ چارجز فریم کیے جاتے ہیں، اور ملزم پر الزامات جو ہوتے ہیں وہ واضح کیے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ جرم جو ہیں وہ کیے ہیں۔ پھر اس کی تیز بری اور سزا وغیرہ، جو اس کو اگر بری کرنا ہو یا سزا ہو، تو عدالت میں پراسیکیوٹر اور ملزم کے وکیل کے دلائل سننے کے بعد جو ہے عدالت ضابطہ فوجداری کی دفعہ 249 اے اور 265 کے تحت ملزم کو جو ہے وہ بری کر سکتی ہے۔ اگر ملزم قصوروار ثابت ہو تو دفعہ 243 ضابطہ فوجداری اور دفعہ 265 ای کے تحت جو ہے وہ ملزم کو سزا جو ہے وہ سنائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد استغاثہ اور دفاع، اس کا بھی حق ہے جو ملزم کو حاصل ہے۔ تو پراسیکیوٹر کی جانب سے جو ثبوت پیش کیے جاتے ہیں، اور ملزم جو ہے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 342 ہے اس کے تحت اپنا بیان ریکارڈ کرواتا ہے۔ جو وکیل صفائی ہوتا ہے یا دفاعی وکیل جو ہوتا ہے اپنی طرف سے دفاعی شواہد دفعہ 340 کے تحت جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ فیصلہ جو ہے وہ اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے ضابطہ فوجداری میں۔ تو مکمل شواہد اور بیانات کے بعد عدالت جو ہے وہ فیصلہ سناتی ہے۔ ملزم کا دفعہ 245 ضابطہ فوجداری یا 265 ایچ کے تحت بری یا جو مجرم وہ جو ہے وہ قرار دیا جا سکتا ہے، اور سزا کا تعین دفعہ 245 2 یا 265 ایچ 2 کے تحت ایچ 2 کے تحت جو ہے وہ ہوتا ہے، اس کی سزا کا تعین جو ہے ملزم کی۔ اب جو آخری مرحلہ ہے ضابطہ فوجداری کا وہ ہے اپیل۔ اگر ملزم یا پراسیکیوشن کو فیصلے پر اعتراض ہو تو اپیل جو ہے وہ دائر کی جا سکتی ہے۔ پہلی اپیل جو کہاں دائر کرنی چاہیے؟ سیشن جج یا جوڈیشل مجسٹریٹ کے فیصلے کے خلاف سیکشن 408 کے تحت جو ہے وہ ہوتی ہے، جبکہ سیشن جج یا ایڈیشنل سیشن جج کے فیصلے کے خلاف اپیل جو ہوتی ہے وہ کون سی عدالت میں ہوتی ہے؟ ہائی کورٹ میں ہوتی ہے، اور یہ ضابطہ فوجداری کی کون سی دفعہ کے تحت ہوتی ہے؟ 410 کے تحت ہوتی ہے۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔